الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم و صد تعظیم معزز سامعین کرام، آج کی اس آیت کریمہ میں حقوق کی ادائیگی کے ذکر میں سے عورتوں کے حق کی ادائیگی کا ذکر فرمایا۔ پہلی آیت میں بھی آپ نے عورتوں کے حقوق سنے، اس سے پہلے یتیم بچوں کے حقوق تھے، پھر یتیم بچیوں کے حقوق آئے۔ آج انہی یتیم بچیوں میں سے دیگر جتنی بچیاں ہیں سب کے لیے حکم ارشاد فرما دے دیا کہ عورت سے نکاح کرتے ہو، چاہے وہ یتیم ہے غیر یتیم ہے، اس کا مہر حق ہے، اس کا یہ حق تمہارے ذمے ادا کرنا واجب ہے، اس کو ادا کرو۔ نمبر 2 فرما دیا ہے کہ یہ خوشی خوشی سے یہ ادا کرنا ہے، ٹال مٹول نہیں کرنی ہے۔ وہ آپ کے سامنے تفصیل آتی ہے کہ معاف کرا دو، یہ کرا دو، فرمائے نہیں، پہلے ادا کرو۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ عورت ادائیگی کے بعد دل کی خوشی سے، نفس کی خوشی سے، دل کی خوشی بھی نہیں، نفس کی خوشی سے وہ مار خوشی سے دے دیتی، سارا دیتی، آدھا واپس کرتی، کچھ واپس کرتی، وہ الگ بات ہے، وہ تمہارے لیے جائز ہے، اس کو کھا سکتے ہو۔ نہیں تو فرمایا خبردار عورتوں کی حقوق کی تلفی نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا وَآتُوا اور ادا کر دو، دے دو، النساء عورتوں کو، وہ عورتیں جن کا نکاح پہلی آیت میں آپ نے سنا، 1 سے نکاح کرو، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، دے دو ان عورتوں کو، ان کو صدقاتہن ان کا مہر، نخلتاً خوشی کے طور پر دے دو، فَإِن طِبْنَ پھر اگر وہ خوشی سے دے دیتی عورتیں، لَكُمْ تمہیں، عن شیئن کوئی چیز، منہ اس مار میں سے، نفساً نفس کی خوشی کے طور پر، فَكُلُوا پھر تم اس کو کھا لو، ہنیئا مریئا رچتا بچتا، خوشگوار کھاؤ، یہ حلال ہے، نہیں تو حلال نہیں۔ عورتوں کے حقوق کا تذکرہ پہلی آیت میں بھی سنا تھا کہ یتیم بچی ہے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو تو اپنے آپ کو تباہ مت کرو، آخرت تباہ مت کرو، اس کے علاوہ عورتوں سے نکاح کر لو جن کے حقوق تم پورے ادا کر لو گے۔ اور وہ پھر اسی ضمن میں اجازت دے دی ہے، 1 کے بجائے 2 سے نکاح کرو، 3 سے کرو، 4 تک کی تمہیں اجازت ہے۔ لیکن
اس اجازت میں بھی انصاف کا پہلو ہو، عدل ہو تو تب جائز ہے۔ اگر انصاف نہیں قائم کر سکتے ہو 2 کے درمیان، 3 کے درمیان، 4 کے درمیان، تو اپنی آخرت برباد مت کرنا، ایک پہ اکتفا کرو اور ضرورت کی حد تک اس کے بھی حقوق ادا کرتے رہو تاکہ آخرت خراب نہ ہو جائے۔ تو تعدد ازواج کی اجازت دے دی تھی۔ آج اللہ نے پھر عورتوں کا اگلا ایک حق ذکر کیا ہے اور اس کے لیے فرما دیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، عورتوں کو ان عورتوں کا حق مہر دے دو۔ زمانہ جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جہاں اور ظلم اور تعدی چلتی رہتی تھی، اس میں سے ایک ظلم یہ بھی تھا کہ عورتوں سے نکاح کر لیا جاتا تھا۔ پہلی بات ہے حق مہر معمولی سی کوئی چیز مقرر کر دیتے، تو معمولی چیز ہے وہ حق مہر تو ہوا نہیں۔ نمبر 2، اگر مہر مقرر بھی ہو گیا اس کو دیتے نہیں تھے۔ تو اللہ نے یہ ذکر کر کے فرمایا حق مہر عورت کا حق ہے، یہ حق تمہارے ذمے ادا کرنا واجب ہے۔ اس کے لیے آتو امر کسی کا ذکر کیا، وجوب، دے دو۔ عورتوں کا جو حق مہر مقرر کیا وہ ادا کرو۔ اور پھر اس میں بھی یہ بات ہوتی تھی کہ عورتوں کا مہر فرمائے صدقات کا لفظ ذکر کیا ہے۔ صدقہ صداق کا معنی حق مہر، عورت کو جو مہر دیا جاتا ہے اس کو عربی میں صدقہ کہا جاتا ہے یا صداق کہا جاتا ہے، اسی کی جمع صدقات آئی ہے، حق مہر کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ عورتوں کے حوالے کرو جو مہر مقرر ہوا ہے۔ عرب میں یہ ہوتا تھا اور وہ آج کل بھی جہالت عام ہے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، کہ پہلے عورت کا حق ہی مقرر نہیں کرتے، ٹال دیتے۔ یتیم بچی اس کا بھی حق جو کون پوچھتا ہے، جی میں خود والی ہوں، نکاح کر لیا یا نکاح کر کے دے دیا۔ نمبر 2، اب ذہن میں بات رکھنا، اگر مہر مقرر بھی ہوا تو مرد سے عورتوں کے والی ذمہ دار باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بھائی ہے، چچا زاد ہوگا، ماموں زاد ہوگا، جو والی بھی تھا خاندان میں، وہ نکاح کرا کر کہتا ہے اتنا مہر ہے جی دے دو۔ مار لے کر والی صاحب خود عیش اڑاتا رہتا تھا، کھا لیا، بچی نکاح کر کے دے دی، باپ لے لیتا، چچا لے لیتا، میں نے نکاح کر کے بچی دے دی، جی تمہاری بچی، مار مجھے دو، خود کھا لیا والیوں نے۔ شریعت نے والیوں کو مخاطب کر کے قرآن نے کہا وَآتُوا، او والیو، یہ آتو قرآن کا عجیب اسلوب ہے، جامع قسم کا۔ وَآتُوا مذکر کا صیغہ، او والیو ادا کر دو، النساء عورتوں کو ادا کرو، صدقاتہن ان کا حق، ان کا مہر ان کو دو۔ تم اپنی جیب میں کیوں ڈالتے ہو، تم کیوں کھاتے ہو؟ یہ جہالت میں تھا اور آج کل بھی پایا جاتا، بہت سارے علاقوں میں ہے، لاکھوں مہر لے لیا، جیب میں ڈال کر والی کھا گئے، بچی کو والے کر کے بیچ دیا بیچاری کو۔ وہ جس ظلم کے شکار میں ہو، اگلے کہتے ہیں اتنا مہر اتنی رقم میں دے کر آئے ہوں تیرے اوپر، او بھائی یہ رقم بے عورت بیچنی تو ناجائز، او جی ہم نے حق مہر میں لیا۔ تو حق مہر میں تو نے کیوں لیا؟ یہ تو بچی کا حق ہے، شریعت نے صدقاتہن کہہ دیا ہے، عورتوں کو عورتوں کا مہر حوالے کرو، والیو تم کیوں لیتے ہو؟ ایک ظلم یہ بھی تھا، اور میں نے عرض کیا اس وقت جہالت میں تھا، آج بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ اس جہالت سے، تباہی سے سب کو محفوظ فرمائے، یہ بری چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہوتا تھا جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا،
عورتوں کا مار مقرر ہی نہ کرو یا مقرر کرو، دیتے ہی نہیں تھے مرد، خامن نہیں دیتے ہیں، مگر مقرر کر کے عورت لے کر گھر آ گئے، مار ہی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ عورت بیچاری ظاہر بات ہے کمزور مخلوق ہے، اس نے مرد کے ساتھ زندگی گزارنی، خاندان کے ساتھ، وہ بیچاری مطالبہ کرے گی، وہ کہتی میرے لیے پریشانی بنے گی، چپ۔ خامد خود مار کھاتا رہتا، پوری زندگی اس کا مار نہیں دیا۔ شریعت نے مردوں کو کہہ دیا وَآتُوا، او مردو، جمع مذکر کا صیغہ، مرد مخاطب کیے ہیں، او مردو دے دو النساء، ان عورتوں کو جن سے تم نے نکاح کیا، النساء الف لام مہد خارجی کا، صدقاتہن، انہی کا حق مار ان کو دو، تم نے اپنی جیب میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ تو مرد نہیں دیتے، یا کہیں دیتے تو ولی ہڑپ کر لیتے، دونوں صورتوں میں دو ظلم کرتے تھے۔ اور آج کل بھی پائے جاتا ہے، عورتوں کا نکاح ہو جاتا، ماشاءاللہ اچھا خاصا مار رکھا جاتا ہے، بعد میں ادا کرنے کے لیے فکر ہی نہیں ہے۔ عورت مانگے گی تو لڑائی جھگڑا ہوگا، زندگی پریشان ہوگی، تو فرمایا دو ان کا مار، یہ تمہارے ذمہ حق واجب ہے۔ والیوں کو بھی کہہ دیا اور خامدوں کو بھی کہہ دیا۔ تو خامد کو کہا جس طرح تمہارے ذمے دیگر حقوق مالیہ کا ادا کرنا واجب، یہ عورت کا حق، مالی حق ہے، یہ بھی ادا کرنا واجب ہے۔ والیوں تم بھی دو، اپنی جیب میں نہ ڈالو، خامدوں تم بھی دو، اپنی جائیدادیں بناتے ہو، اپنی عیش و عشرت کرتے ہو، عورتوں کو مار کیوں نہیں دیتے ہو؟ یہ تمہارے ذمہ واجب ہے، جس طرح دیگر حقوق مالیہ واجب ہے۔ میرے ذمہ قرض ہے کسی کا، ادا کرنا پڑے گا، دکان کا میں نے قرض لیا، ادا کرنا پڑے گا، یہ بھی قرض ہے عورت کا۔ اور اللہ کے نبی نے اس کے اوپر عملی شکل ظاہر کر کے دکھائی، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جنازہ آ جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بھائی اس پر کسی کا حق تو نہیں ہے، اس نے عوام الناس کا حق ادا کرنا تو نہیں ہے، کوئی قرضہ ہے، کوئی لین دین ہے، کوئی کمی بیشی ہے؟ اگر کہہ دیا جاتا ہاں جی قرضہ ہے، یہ ابتدائی دور کی بات ہے، قرضہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلو علیہ، اس پر تم جنازہ پڑھو، لا اصلی، میں جنازہ بھی اس کا بھی نہیں پڑھتا ہوں۔ حق غیر کا ہے، اور آج کل ماشاءاللہ ہڑپ در ہڑپ، اور کبھی ایسے ہو جاتا ہاں جی اس کے ذمہ حق مار ہے، یا اس کے ذمہ کسی کا حق ہے اور کوئی حق نہیں ہے، بیوی کا مار باقی ہے، نبی فرماتے میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتا ہوں، بیوی کے قرضے کے نیچے ہے یہ تو بیوی کا قرض ہے، اس قرض کو ادا کرو، جس طرح باقی حقوق ادا کرنے واجب ہے، بیوی کا حق بھی ادا کرنا واجب ہے۔ حق مالیہ، دیگر حقوق بھی اپنی جگہ ہے، یہ عورت کا حق مالی ہے، دو اس کو۔ نبی نے فرمایا میں جنازہ ہی نہیں پڑھتا ہوں۔ اور آج کل ہم دیندار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حج ہے، پرہیزگاری بھی ہے، عورتوں کے حقوق میں کہتے ہیں چلو خیر ہے، چلو خیر ہے، اور نکاح پڑھتے وقت بھی کہتے ہیں لکھ لو، 1,00,000 روپے 2,00,000 روپے کس نے ادا کرنے ہیں؟ او لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسلام ہے، کس نے ادا کرنے ہیں؟ اس نے پہلے طے کیا ہوا میں ادا نہیں کرتا، میں ظالم ہوں۔ اور خدا کا بندہ اتنا ہی لکھو جتنا ادا ہو سکے۔ اسی لیے شریعت نے حق مار لڑکی کی صلاحیت پر رکھا ہے کہ لڑکی کی صلاحیت کے مطابق حق مار مقرر کرو، ادا تو اس نے کرنے ہیں، لڑکی کی صلاحیت کا بھی اعتبار نہیں۔ لڑکی کا بھی خاندان مالدار خاندان سے ہو، وہ تو مالدار ہے، تیرا باپ مالدار ہے نا، جس نے نکاح مار دینا وہ تو بیچارہ مالدار نہیں ہے۔ شریعت نے لڑکے کا اعتبار کیا، لڑکا مالدار زیادہ مار رکھو، لڑکا درمیانہ مار رکھو، لڑکا غریب یا غریب قسم کا مار رکھو، ادا اس بیچارے نے کرنے ہیں۔ تو فرمایا یہ مار ادا کرنا عورت کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کر کے فرما دیا کہ یہ ادا بھی کرو نخلا، خوشی خوشی۔ نہلا عربی میں کہا جاتا ہے، یہ نہیں ہے بادل نہ چاہتے ہوئے، نے فرمایا نہ چاہتی ہوں کیوں، اگلے کہا کہ دو، خوشی کے ساتھ دو، اس کا ثواب ہوگا۔ اس میں تنگ دلی نہ کرو، بوجھ نہ محسوس کرو،
یہ خوشی کے ساتھ دے دو۔ اللہ اکبر! یہ نخلا اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس وقت بھی تھا کہ کبھی کبھی عورت کو پہلے تو مار ہم دیتا ہی نہیں، دے بھی تو ٹال مٹول، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو اس کو پتہ ہے میں نے طلاق دی، مار دینا پڑے گا، ٹالتا ہے، اس کے اوپر طرح طرح کے الزام لگاتا ہے، اس میں یہ تھا یہ تھا یہ تھا۔ اب تو میرے ذمہ مار نہیں ہے نا، آج کل بھی ایسے ہیں، اور مسئلے نہیں پوچھتے ہیں عالم سے، مرضی اپنی کرتے ہیں اور شیطان کی کرتے ہیں۔ جب ٹال مٹول کے لیے آتا ہے، چونکہ عورت میں یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا، اب تو میں حق مار میرے ذمہ نہیں ہے نا۔ واہ سبحان اللہ مفتی صاحب، یہ نہیں ہو سکتا ہے، عورت کے ساتھ تو زندگی گزار چکا ہے، حق لازم ہو چکا ہے، اب ٹال مٹول کر کے اس پر الزام تراشیاں بہتان تراشیاں نہ کر، وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہے، مار دو اس کا، خوشی خوشی دے دو، ٹال مٹول نہ کرو۔ یہ آج کل بھی ٹال مٹول کا معاملہ چل جاتا ہے، طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کوئی صورت نکل جائے گی مجھے دینا نہ پڑے، یا اس بیچاری کو اتنا تنگ کیا جاتا ہے وہ خلع کے لیے کہتے جا عدالت میں خلع کر لے، خلع کیوں کراتا ہے؟ خود دعوت دیتا ہے، کہتا ہے وہاں دعویٰ دائر کرے گی، میں کہوں گا دعویٰ تو طلاق سے مانگی، میں مار نہیں دیتا ہوں۔ اور بھائی اس کے ساتھ زندگی مہینہ گزاری، رات گزاری، 2 مہینے سال گزاری، تیرے ذمہ حق واجب ہو چکا ہے، اب ٹال مٹول نہ کر، خوشی کے ساتھ اس حق کو ادا کر۔ نخلا یہ جبر نہیں ہے کہ تیرے اوپر جبر ہو رہا ہے، خوشی کے ساتھ اس حق کو ادا کرو، نہیں تو اللہ کے مجرم رہو گے۔ اور اللہ اکبر، اسی کو خوشی کے ساتھ ادا کرنا کہہ دیا تو کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے، اللہ نے قرآن میں 4تھی صورت وہ ذکر کر دی ہے کہ نکاح کر لیا اور کہتے ہیں معاف کرو، معافی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، سارا معاف کرو، آدھا معاف کرو، پھر کہتے ہیں میں نے تو معاف کرا دیا، میں نے آدھا معاف کرا دیا، میں نے پورا معاف کرا دیا۔ بعد میں نوبت طلاق کی بھی آتی ہے، کہتے ہیں مار تو نہیں ہے، اس سے میں نے معاف کرا دیا، اس نے معاف کر دیا تھا۔ شریعت نے کہا اس کا نام معافی نہیں ہے، اس کو معافی نہیں کہتے ہیں، کہ یہ معاف کرانا نہیں دینا ہے، نخلا، خوشی سے ادا کر، تو ادا تو نہیں کرتا ہے، معافیوں پہ لگ گیا ہے، معافی نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت معافی کی ہوتی ہے، وہ قرآن نے اگلے جملے میں کہہ دیا ہے کہ عورت کے حوالے کر، اس کا جتنا مہر ہے زیور کی شکل میں زیور اس کو دے، پیسے کی شکل پیسہ اس کو دے دیا۔ اب وہ اس کی مرضی ہے کہ میں نے اس خامند کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہم دونوں نے مل کر گھر چلانا ہے، اب وہ اپنے زیور میں سے تجھے دے دیتی ہے، جا یہ زیور آدھا لے لے، کاروبار کر لے، یہ زیور میں سے لے لے، اپنا قرضہ اتار دے، یا یہ میرا 1,00,000 روپیہ ہے، یہ 50 آپ کا ہے، 50 میرا ہے، 50 میں آپ اپنی ضرورتیں پوری کریں، دے دیا ہے۔ دینے کے بعد وہ خوشی سے، طیب نفس سے، نفس کی خوشی کے ساتھ تمہیں کچھ دے دیتی، یہ تیرے لیے لینا حلال ہے۔ پہلے معاف کرا دینا یہ بالکل ناجائز ہے، یہ معافی نہیں ہے، یہ جس کو کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری، یہ وہ ہوتا ہے۔ عورت کو پتہ ہے کہ میں جو مار دے گا نہیں ہے، وہ کہتا معاف کر، اس کو پتہ ہے میں ڈٹ گئی تو میرے لیے پریشانی بن جائے گی، مجھے تانے ملیں گے، میرے دباؤ کا شکار ہو جاؤں گی، لڑائی کی نوبت آ جائے گی، دینا اس نے ہی نہیں، وہ نہ چاہتی، کہتے ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، یہ خوشیوں کے بغلیں بجاتا پھر میں نے معاف کرا دیا، اس کا نام معافی نہیں ہے۔ خدا کا بندہ پہلے اگلے کے حق میں دے، وہ تجھے واپس دیتا ہے، یہ معافی ہوگی۔ پھر دیا ہی تو نے نہیں، اس کو پتہ ہے لڑائی ہوگی، معافی کروں اور کیا کروں، شریعت نے اس کو معافی نہیں کہا ہے۔ یہ نہ چاہتے ہوئے لڑائی سے بچنے کے لیے، تانوں سے بچنے کے لیے، فتنے سے بچنے کے لیے بیچاری کہتی میں نے معاف کر دیا ہے، فرمایا یہ معافی نہیں ہے، دو اس کو، دینے کے بعد دیکھیں گے۔ اور یہ صرف بیویوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ بہنوں کے ساتھ بھی یہ زیادتی ہے، عورتوں کے ساتھ بھی زیادتی، جائیداد میں بہن وارث، بیوی وارث،
بیٹی وارث، اس کو دیتے نہیں، کہتے معاف کرا دو، بہن کو کہتے معاف کر لے، بیوی کو کہتے تو معاف کر لے، بیٹی کو کہتے تو معاف کر لے۔ کیوں معاف کر لے؟ تو اپنا حق معاف نہیں کرتا، ان کے حق معاف کراتا ہے۔ شریعت نے اس کو بھی حق دیا، تجھے بھی حق دیا، اس کا حق کیوں معاف کراتے ہو؟ دو اس کو۔ اور وہ کبھی کبھی بہن بیچاری کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے معاف نہ بھی کیا، بھائی الٹا لڑے گا، بڑھے گا، کلام چھوڑ دے گا، سلام چھوڑ دے گا، وہ نہ چاہتے چل ٹھیک ہے جی میں نے معاف کر دیا، کہتا آدھ ساتھ بھی کر، انگوٹھا بھی لے گا۔ وہ بیچاری لڑائی سے فتنے سے بچنے کی خاطر نہ چاہتی ہوئے معافیاں معاف کر دیتی، دسات بھی کرتی ہے۔ دل سے پوچھو سے کیا اس کا دل کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ شریعت نے اسی بات کو ذکر کر کے فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ عورتیں نفس کی خوشی سے کے ساتھ کچھ دے دیتی ہیں فَكُلُوا، اس کو کھا لو، وہ تمہارے لیے جائز ہے، لیکن طیب نفس کے ساتھ، تیبنا کے بعد آخر میں کہا نفساً، نفس کی خوشی کے طور پر۔ اور نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حل کیا، روایت میں آتا ہے الا لا تظلموا، سنو ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ ایک نمبر دو فرمایا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسی، کسی بندے کا مال حلال نہیں ہے تمہارے لیے جب تک طیب نفس نہ ہو، نفس کی خوشی نہ ہو، اس وقت تک جائز نہیں۔ اللہ قرآن کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب کلام ہے، بڑا بلیغ کلام ہے، بڑا واضح کلام ہے۔ یہ نہیں کہا، یہ آپ کو مختصر بات ذکر کرتا ہوں۔ قرآن نے نبی نے بھی یہ نہیں کہا ہے، قرآن نے بھی نفسن کا لفظ کہا ہے، نبی نے بھی الا بطیب نفسی ہی کہا، بطیب قلب نہیں کہا، دل کی خوشی سے۔ ایک ہے دل کی خوشی، ایک ہے نفس کی خوشی، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دل کبھی کبھی دل اور دماغ فیصلہ کر لیتا ہے، نفع نقصان کی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتے ہیں دل و دماغ، ان دونوں کے اندر نفع نقصان کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ بہت سی جگہوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو جی پلاٹ قبضے میں، گھر قبضے میں ہے، تو کہتا ہے جھگڑے سے بچنے کے لیے میں اتنے پیسے دے دوں اور یہ جھگڑا ختم ہو جائے، یہ مجھے چیز مل جائے۔ دل کہتا ہے، دماغ کہتا ہے دے ہوئے 2 لاکھ روپیہ دے دو، یہ اتنی بڑی جائیداد، یہ مکان، یہ پلاٹ، یہ فلاں چیز مل جائے گی۔ تو نقصان فائدے کے پیش نظر تھوڑے سے نقصان کا دل اور دماغ نے فیصلہ کر کے دے دیا، دل راضی، دماغ راضی ہو گیا، دے رہا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اب یہ دیتے وقت اس کے نفس سے پوچھ، جو اندر انسان کے ساتھ ایک روح نفس ہے اندر، وہ ملامت کرتا ہے یار گھاٹے میں گیا ہوں، چیز میری اور مفت میں اتنے پیسے دینے پڑے، وہ برا مناتا ہے۔ یہ جب برا منایا تو یہ دل کا فیصلہ کی وجہ سے اس کا مال حلال نہیں ہے، یہ طیب نفس نہیں، قلب نہیں کہا، طیب نفس کہا ہے۔ بڑا کمال کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر کیا ہے اور قرآن نے بھی۔ اب اسی کے اوپر عورت کی بات آتی ہے، مہر کے بارے میں عورت کو کہا جائے گا معاف کر، وہ کہتی ہے دیکھو اگر معاف نہیں کیا تو فلانا نقصان ہو جائے گا، فلانا خطرہ ہے، فلانا فساد ہو جائے گا، فلاں کی یہ تعلقات خراب ہو جائیں گے، معاملات رشتہ داریوں کے الجھ جائیں گے۔ دماغ اس کا، دل اس کا فیصلہ دے دیتا ہے ٹھیک ہے جی یہ پیسے میں دے دیتی ہوں آپ کو واپس، یہ زیور آپ کو واپس دے دیتی ہوں، لیکن اس کے نفس سے پوچھ، نفس اندر دکھ رہا ہوتا ہے میرا حق مجھ سے چلا گیا ہے، لیکن دباؤ میں کیا کروں، میں نے اس لیے دیا، دل اور دماغ کہتا ہے فلانے نقصان سے بچنا اس لیے دے رہی ہوں۔ یہ حلال نہیں ہے، اس کو حلال شریعت نے نہیں کہا ہے۔ شریعت نے کہا قلب کی خوشی کا اعتبار نہیں ہے، نفس کی خوشی کا اعتبار ہے۔ نفس ایک الگ چیز ہے، وہ تو نفع نقصان کی بنیاد پر بہت سارے فیصلے بندہ دباؤ میں آ کر کرتا ہے۔ یہ رشوت لینے دینے والے کیا کرتے ہیں، مجبوراً دیتے ہیں بیچارے، وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، کہتا ہے میں نے یہ کام نہ کیا تو میرا فلاں حق ضائع ہو رہا ہے، میں دے دوں پیسے، کچھ پیسے دے دوں گا، فلاں چیز مجھے مل جائے گی۔
وہ دل اور دماغ تو راضی ہو گیا، لیکن اندر اندر وہ بیچارہ کڑ رہا ہے، اوہو زیادتی ہو گئی میرے ساتھ۔ شریعت نے عورت کے حق مار کے لیے بھی کہا حوالے کر، زیور اس کے، پیسے اس کے حوالے کر، پھر بعد میں بغیر مطالبے کے، بغیر دباؤ کے، بغیر کسی لڑائی فتنے کے، وہ حسن اسلوبی کے ساتھ اور نفس کی چاہت کے ساتھ تجھے تھوڑے دے، زیادہ دے، پورے دے دے، وہ تیرے لیے حلال، نہیں تو عورت کا مار تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ عورتوں کا حق ہے، ان کی چیز ہے، تو اپنا حق اپنا سمجھتا ہے تو عورتوں کا حق بھی دے۔ اس کو کہہ دیا ہے کہ تو کھا سکتا ہے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اس کو تو کھا، یہ تیرے لیے خوشگوار ہے، زود ہضم ہے۔ نہیں تو فرمایا زود ہضم نہیں ہوگا، ہنیئًا مریئا نہیں ہوگا، پیٹ میں درد بھی ہوگا، طرح طرح کی بیماریاں بھی پیٹ کو لگیں گی، اللہ محفوظ فرما۔ تو اس کو کہتے ہیں، شاہ عبد القادر نے اس کا معنی رحمہ اللہ نے کہہ دیا رچتا بچتا۔ بعض دفعہ بندہ چیز کھا جاتا ہے نا، سیر تو ہو گیا، بچتا نہیں ہے نا، بیمار ہو جاتا ہے، پیٹ کا درد ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، وہی تو اسپتالوں میں اس سے ڈبل لگانا پڑتا ہے، بچا نہیں ہے۔ فرمایا حلال چیز رچتی بچتی ہوتی ہے، اس کو کھاؤ، ایسے پیٹ حرص کے طور پر نہ کھاؤ جس سے نقصان۔ تو حق مار کے لیے شریعت نے صادقہ کا لفظ کہا، صادقہ سچ صدق سے ہے، تو فرمایا تم نے اگر مار دے دیا نا، مار ہی کو صادقہ صداق کہا، یہ مرد کی صحیح طبی طور پر عورت کی طرف میلان کے سچے ہونے کو یہ ظاہر کرتا ہے، یہ شریعت کے مطابق عورت کے معاملے میں سچا ہے۔ مار ادا کیا، مار سے پتہ چلا بندہ سچا ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے مار کو صدقہ کہہ دیا ہے کہ یہ سچائی کو ظاہر کرنے والا مار نہیں دیتا ہے، ٹال مٹول تو یہ دنیا کا چکری فنکار ہے، اپنی ضرورت کے پورے کر رہا ہے، لیکن سچے دل سے شریعت کا تابع رہ کر عورت کا حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، شر والی صورتوں سے اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم